السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے لمبی اذان دینا کیسا ہے۔ آپ چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو، علماء کہتے ہیں جو بہت زیادہ لمبی اذانیں دی جاتی ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے۔ بعض اذان دیتے ہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حرم میں ہوتی ہیں، حرم کا ماحول الگ ہے، وہاں تو جاتے ہی اذان سننے کے لیے نا، یہاں لوگ مشغول ہیں۔ تو جتنی اذان شریعت نے بتائی ہے، لفظ اللہ پہ اتنا لمبا مت تھوڑی ہے کہ اللہ کوئی مت تھوڑی ہے اس کے اوپر، کھینچتے جا رہے ہیں کھینچتے جا رہے ہیں کھینچتے جا رہے ہیں۔ وہ مؤذن اپنی وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرا کتنا لمبا سانس ہے۔ تو نارمل ہونی چاہیے اذان، حقیقت ہے۔ وہ بھی بعض دفعہ ہم نیت پہ تو شک نہیں کرتے، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے، یہ اپنا گلا دکھا رہا ہے کہ میں کتنا اسٹیمنا ہے میرے اندر۔ تو بھائی اسٹیمنا کے لیے آپ 4 شادیاں کرو، وہاں دکھاؤ اپنا اسٹیمنا کہ میرے میں کتنا اسٹیمنا ہے۔ اسٹیمنا دکھاؤ، آپ کسی رنگ میں جا کے پہلوان سے لڑو، یا پانی میں منہ دو اس کو نکالو کہ دیکھو میں کتنی دیر تک پانی میں اپنے آپ کو۔ اذان کا احترام چونکہ کرنا پڑے گا لوگوں کو، تو لوگوں کو آزمائش میں مت ڈالو۔ میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے لوگ اذان کا احترام کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے باہر کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن جو مؤذن نے کھینچی ہے تو پھر ہم تو پھر بھی کہتے ہیں بھائی جتنا بھی کھینچ لے سنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر زیادہ خاموش رہ جاؤ، سارا دن سے بول ہی رہے ہو نا۔ لیکن مؤذن کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈال، کیونکہ اتنی اذان لازم نہیں ہے شریعت میں، تھوڑا سا اس کو مختصر کرے۔ ہاں اقامت سے لمبی ہو، لیکن اتنی بھی لمبی نہیں ہو کہ اللہ کھینچتے جاتے حی علی الصلاۃ اس کو کھینچ رہے ہیں، تو اتنا نہ کھینچو میرے بھائی۔ تو وہی ہے کہ قاری صاحب گئے، کہنے لگے کہ حلوائی کی دکان پہ شیرہ ہے شیرہ، وہ تو را کو موٹا پڑیں گے نا، تو مٹھائی والے نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے ہمارے پاس، جو نارمل شیرہ ہوتا ہے بس وہی۔ تو مؤذن کو بھی چاہیے کہ اذان کو تھوڑا سا اور ٹریننگ دے۔ مسجدوں میں بغیر کسی ٹریننگ کے مؤذن کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو نہ سن کے لطف آتا ہے، نہ اس کے الفاظ میں عجیب سی آوازیں۔ میں بچپن میں ایک مسجد میں گیا تو ہم نماز پڑھنے گئے نا، تو اس نے اذان دینا شروع کی۔ اذان ایسے ہم لوگ، میرے کزن تھے میرے ساتھ، ہم ٹین ایجر تھے ہم لوگ، ٹین ایجر ہوتے ہیں نا 13 سے 20 سال، اس میں آدمی کے ویسے ہی سنجیدگی ذرا کم ہوتی ہے۔ ہم گئے تو وہ مؤذن اذان یوں شروع کی، ہم کھڑے میں ایک دم ڈر گئے نا، ہم ایک دم بغیر کسی تمہید کے نا اتنی زور سے اللہ اکبر کہا اس نے، اور اللہ کو کھینچتے کتنا اکبر اکبر کو اتنا شارٹ کیا اس نے مؤذن نے کہ اب ہم پریشان ہو گئے، یار یہ کس ٹائپ کی اذان دی جا رہی ہے۔ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ہم کسی گاؤں میں گئے تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ عجیب سی قرات کر رہے ہیں نا، تو وہ اب ہمیں سمجھ میں آیا یار یہ پڑھ کیا رہے ہیں، لیکن جہاں توئیں آتا نا، توئیں قرآن میں تو وہ پورا نکلتا تمیز سے۔ اب جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، انہوں نے صرف توئیں یاد کی ہوئی تھی، تو یہاں سے نکلتا ہے۔ اب ہمیں ہنسی بھی آنے لگتی، یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو کے علاوہ بھی کچھ سیکھ لیتے بھائی۔ باقی تو ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، جہاں تو آتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، سرا پہ آ کے رکتے تھے، پھر تو الذین انعمت علیہم، یہ بتانے کے لیے کہ میں اتنا بھی فارغ نہیں ہوں، تو مجھے آتا ہے۔ تو وہ جب سلام پھیرنے لگے نا، تو سلام میں انہوں نے کیا کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا یوں عجیب سے طریقے سے گھمایا انہوں نے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے زیادہ تر گاؤں دیہاتوں میں، او بھائی تم نماز پڑھا رہے ہو، تمہیں اس کا اکثر تنخواہ بھی ملتی ہے، وظیفہ بھی ملتا ہے، تو کسی سے سیکھ لو تھوڑا سا، کیا السلام کیا جا رہا ہے اس میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گیا آرام سے، ہو گیا نا۔ اس میں خام خام اتنا سر لگانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ایسا انہوں نے یہ فریکوینسی کے ساتھ گھمایا ہے نا اس کو۔ اچھا لوگوں کی گردنیں بھی سلو موشن میں گھوم رہی ہیں ایسے نا، وہ ہم دیکھتے تھے، ہم نے تو بہت نمازیں پڑھی اس امام کے پیچھے۔ اب میں نے جب نماز پڑھائی نا تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگوں نے کہا یار اتنے سکون سے گردن گھما لی ہم نے، یہ جب شروع کرتے ہیں تو یوں 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 نا کانپتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار امام سے پہل ہو گئی تو کتنا سخت گناہ ملتا ہے، اور امام کا انتظار کیا تو وہ تو بیٹھ جاؤ پھر آرام سے، دوبارہ تحیات پڑھ لو۔ تو وجہ کیا ہے
ہر کام سیکھا جا رہا ہے اور امام اور مؤذن کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں. یہ تو شہروں میں اللہ کا شکر ہے ہمارے دینی مدارس نے ایک انقلاب آ گیا ہمارے مدارس کی برکت سے کہ تجوید سکھا رہے ہیں, لیکن لوگوں میں خود یہ اتنا ابھی تک شعور نہیں ہے. تو کسی بھی مسجد میں کوئی امام ہو نا, اس کو سب سے پہلے موٹی, میں نہیں کہہ رہا کہ قاری عبد الباسط بنا دیں آپ اس کو, اذان تلاوت پھر بھی صحیح ہوتی ہے, اذانوں میں گڑبڑ بہت ہوتی ہے, تو اس کو پہلے بتائیں کہ بھئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہے, یہ ناک میں نکال رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اس طرح دے رہے ہوتے ہیں, تو کوئی اللہ اکبر کر کے دے رہا ہے, اس کو بتاؤ یہ جو جیسے نازل ہوا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر ہی ہوتا, حی علی الصلاۃ ہوتا ہے, حی علی الصلاۃ نہیں ہوتا, حی کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں, حی علی الصلاۃ, صلاح میں پھر ٹھیک ہے مت کر سکتے ہو آپ. تو یہ لا الہ الا اللہ جب آئے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے, اس میں لا الہ پتہ نہیں کیا کیا, میں تو ابھی نہیں پڑھوں گا, پھر وہ اذان کی بے ادبی ہوتی ہے اس سے, لیکن یہ ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہے نا یہ شاعر اسلام میں سے ہے, تو شاعر اسلام کو احترام دینا چاہیے. ایسی اذان ہو سن کے انسان کو مزہ آئے, یار مزہ آ گیا, ایمان تازہ ہو گیا. غیر مسلم بولے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں مسلمان جیسی بھی اذان دے, جو غیر مسلموں کے بلانے کے طریقے ہیں نا ان سے پھر بھی کروڑا گنا بہتر ہے. فجر میں جب صدا گونجتی ہے نا اللہ اکبر, اور وہ اللہ اکبر کی صدا جو خاموشی پھاڑتی ہے, بڑا روحانی سکون ملتا ہے. میں برما میں تھا, میانمار میں, تو ان کے ہاں بھی فجر کے وقت عبادت ہوتی ہے بدھسٹ کی, تو ان کے اذان ہوتی تھی. میں نے کہا یار ان کی اذان دیکھو اور ہماری دیکھو کتنا فرق ہے. ان کی اذان ایسی ہوتی تھی, آولے بھوڑے گالے بھوڑے لے ڈھا بوڑے لا ڈی ڈھم بلو ڈے ڈھنڈڑا بڈھنگڑو, اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. میں ان لوگوں سے کہتا تھا قطع نظر اس سے کہ ہم مسلمان ہیں, قطع نظر اس سے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ ہم نیوٹرل ایک, فرض کرنے میں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کر لو بالکل نیوٹرل ہوتے, ادھر آذان کی آواز آئی ہے مسلمان اللہ اکبر, جس کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے, سب کو آ رہا ہے, اور جن کو نہیں آ رہا وہ تھوڑی سی عربی سیکھ لیں تو آ جائے گا. اور کیا پیارے الفاظ ہیں, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیسے پیارے الفاظ ہیں. اور میں نے کہا یہ دیکھو لگا ہوا 1 گھنٹے سے ہاں بوڑی ہاں گلا بڑا بڑو بڑی پتہ نہیں کیا, وہ اس نے انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو وہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, وہ جو وہیں کے میانمار کے تھے ہمارے میزبان, وہ تو پیدا ہی وہیں ہوئے, میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب پنڈتوں کو بھی معلوم نہیں ہے, حقیقت ہے. اور میں نے کہا پھر بھی ان کے اس مؤذن کی, جو بھی اس کو مؤذن کہہ لیں آپ, فرض کر لیں, اس کی ہمت تو ہے کہ یہ بھی صبح 5 بجے اٹھ کے ہمارے مؤذن کی طرح اذان دیتا ہے. کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہوتا ہے. کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ ریکارڈنگ چلتی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ ریکارڈ, کیونکہ اتنے الفاظ یاد کون کرے گا بیٹھ کے. ایک دفعہ کسی ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں, ان کے پنڈت نہیں کچھ اور ہوتے ہیں, تو وہ جو ان کے کئی بزرگ نے ایک دفعہ ریکارڈ کروا دیا لکھ کے, سب کہہ رہے ہیں بھائی اس کو یاد کون کرے گا, ٹھیک ہے نا, تو اتنے پورے دائیں بائیں وہ وہیں چلا دو, پارسل کر دو. تو شکر ادا کرو بھائی, اللہ نے کیا دیا ہے, اسلام دیا ہے, تو اس کی قدر آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتے ہیں آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئے گا. ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں.